بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال سيدنا ورسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أحب الله لما يغفركم من نعمه وأحبني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الكريم وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك وآل بيتك يا حبيب ربنا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے ضرور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا تہوار جہاں، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام. آپ تطہیر سے اس میں پودے جمی، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر و رسول سے ہے جن کا پاک امیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف منچہائے قدس، اہل بیت محمد پہ لاکھوں سلام. بے حساب و کتاب و عتاب و ادا تابت اہل سنت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب تم کی آمد ہو اور بھیجے سب تم کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے کسی کہیں ہارا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. خدائے بزرگ و برتر جل وعلا کی حمد ثنا اور دو جہاں کے سردار تاجدار ختم نبوت سید المرسلین خاتم النبیین حضرت سیدنا احمد مجتبی نبینا محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و السلام بارگاہ بسملام ہدیہ درود و سلام عرض کرنے شیب مسئلہ صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ خالد معمور صاحب قریشی مدعا دلہ مقتدر
علماء کرام سنان مصطفیٰ جملہ اشعار مصطفیٰ محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں، آج 5 محرم حرام 1448 ہجری مطابق 21 جون 2026 اس آستان عرش نشان کی جامع مسجد میں مدینہ چین آپ کے روبرو پہلی مرتبہ بواسطہ برادر عزیز القدر حضرت علامہ محمد یاسر رضا قادری اختاری دامن برکات ہمارے حاضر خدمت ہے اور سراپا قدس کا مبارک موقع ہے، لیکن حضرت سجادہ نشین نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اگرچہ ہمارے بزرگوں کا عرس ہے، حضرت شیخ العرفاء پیر غلام محمود صاحب قدس سرہ العزیز، لیکن آج جو بات کرنی ہے وہ انہی مقدس ہستیوں کی کرنی ہے جن کے طفیل صاحب عرس کو آپ کو، مجھے اور امت محمدیہ میں سرکار کے سارے غلاموں کو عزتیں، عظمتیں، حکمتیں نصیب۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری مکی زندگی میں قبل از اعلان نبوت اور بعد از اعلان نبوت 40 سال ہو اور 13 سال ہو، انتہائی مشقت کی زندگی گزارنے کے بعد کہ آپ خود جانتے ہیں اور ہر مسلمان جانتا ہے، یہ سیرت طیبہ کے وہ روشن پہلو ہیں جس سے ہر خاص و عام آگاہ ہے کہ وہ کون سی مخالفت ہے جس کا سامنا آپ کو نہ کرنا، اپنے محلے، اپنے خانوادے اور اپنے علاقے سے۔ اس میں دین کے ہر مبلغ کے لیے صبح قیامت تک سبق موجود ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ بھائی جی خاندان والے مخالفت کرتے ہیں، جی وہ جی محلے والے کرتے ہیں، وہ جی علاقے والے کرتے ہیں، میں تو بڑا پڑھ کے آیا ہوں اور ادھر ادھر نہیں رہا، بڑے شہروں میں علاقے میں آ گیا ہوں کہ اپنے علاقے میں کام کروں گا، بھلے گاؤں ہے یا دیہات ہے یا جو بھی ہے، میں ان کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ میری مخالفت کرتے ہیں جن کی سب سے زیادہ حمایت کرنی چاہیے تھی اور جن کو ہاتھوں پہ اٹھانا چاہیے تھا اور کندھوں پہ بٹھانا چاہیے تھا، اور سر کا جو تاج ہے نہ صرف اس امت کے بلکہ ساری مخلوق کے وہ سردار ہے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیان بلا تبلیغ شروع ہو چکا، یہ بیان کا ہی آواز ہے، بات میں نے شروع کر دی ہے۔ اس آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے سورۃ الشورى کی اور جامع ترمذی کی حدیث، اللہ تعالیٰ نے ہر دو آیت حدیث کے تحت مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو اور مجھے حق کی راہ چلنے اور باطل کی جملہ راہوں سے بچنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخصوص وقت ہے، 4:30 دعا ہے اور ٹھیک 3:13 بڑا پیارا ٹائم تھا، میں نے شروع کیا ہے 4:12 پہ ختم ہو گیا۔ حاجت نہ ہو تو یہ پانی ننگر ہے، اچھا پھر چلاتے ہیں۔
میں نے کہا وہ سادہ پانی پیاس کے لیے بار بار چل رہے ہیں تو پھر توجہ ہٹے گی. چلیں لنگر بھی نوش کریں ساتھ ذہنی دماغی طور پہ ذرا متوجہ رہیں تاکہ وہ پلانے والے بچوں کو بھی ثواب ملے اور آپ کو. اور یہ وہ کام ہے جو گناہوں کو یوں جھاڑتا ہے جس طرح خزاں پت جھڑتے پتے جھڑتے یہ پانی پلانے والا اور اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور یقیناً یہ آسان کا فیض ہے کہ وہ لنگر تو استانوں کا خاص فیض ہے. تو جب آپ اس مشقت والی زندگی کی انتہا کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آگے مدنی زندگی کی وہ بہار جہاں سے پھر سرکار دو جہاں نے اسلام کا قانون حکومت قائم فرما کے پوری دنیا میں جاری فرمانے کا آغاز فرمایا. اس کے لیے جب اللہ نے آپ کو آرڈر دیا یہ سارے ساتھیوں کو جگہ تو اس سے پہلے اپنے دیدار سے شادی اعلان نبوت کا یہ 12واں سال ہے اور ہجرت سے قبل کا سال اس اگلے سال ہجرت کا اور یہ وہ جو نعمت ہے جو آپ سے پہلوں کو نصیب نہ ہوئی آپ کے بعد بھی صبح قیامت تک کسی کو نصیب نہ ہوئی. یہ آپ کی صرف خاصیت نہیں یہ خاصہ ہے. اور خاصہ کیا ہے معجون جدوفی ہے معجون جدوفی ہے. خاصہ وہ ہے کہ جس کا خاصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے غیر میں نہیں پایا جائے. رب تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلوا کر اپنے جلوے دکھائے اور اس معراج سے نواز کے محبوب کی امت کے لیے ہمیشہ کے لیے نماز کو بطور معراج اگلے سال 8 ہجرت. چنانچہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر رونق مدینہ منورہ بنے اور اپنی کتب محنت لزوم سے یثرب کو مدینہ تو نبی بنا. تو ظاہری طور پر بھی وہ بستی اس دن آمد مصطفیٰ علیہ جلوہ ہوئی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار کی آمد والے دن یہ بستی چمک اٹھی اور دنیا سے قبضہ فرمانے والے دن ایک دفعہ ہوتا میرا چلا. جب سرکار میں تشریف لائے مہاجرین سرکار کے اصحاب مہاجرین کے لیے انصار کے جذبات تو سیرت طیبہ کا ایسا گوشہ ہے ہم مسلمان جانتے ہیں. انہوں نے اپنے کاروباروں میں شامل کیا جہاں تک کہ جس کی آپ 2 بیویاں تھیں اس نے ایک کو طلاق دی تاکہ وہ بعد از عدت میرے مہاجر بھائی کے عقد میں آئے. سرکار کے لیے ان کے جذبات کیا ہوں. چنانچہ کچھ انصار نے حاضر ہو کر خدمت اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل خانہ زیادہ ہیں اور ان کے لیے اخراجات کا کوئی ظاہری انتظام نہیں. یا رسول اللہ آپ کی برکت سے ہم راہ جہنم سے راہ جنت پہ چلے گئے. اندھیر نگریوں میں بھٹکنے والوں کو آقا اپنے آسمان ہدایت میں برکت سے لا کر یا رسول اللہ سستی ہوئی صالحیت جب کم توڑ رہی تھی آپ نے اس میں جان پیدا کر دی.
سگا باپ بیٹے کے تو بیٹا باپ کے، چچا بھتیجے کے تو بھتیجا چچا، ماموں بھانجے کے تو بھانجا ماموں کے، رسو کرے باپ، گھوڑا آگے بڑھ جانے اور پیچھے رہ جانے، کھیت کو پہاڑوں سے آنے والا پانی پہلے اور بعد میں لگانے کا، خون ریزیاں ہو گئی، خون کی ندیاں بہ جاتی ہیں۔ آقا یہ خزاں کو جو آپ نے بہار بنایا، یا رسول اللہ ہم غلاموں کو اجازت دیجیے کہ آپ اپنے مشن سے کسی طرح گامزن رہیں اور اہل بیت نبوت کی ظاہری عبادت کی خدمت ہمارے سے کریں۔ جمہور علماء مفسرین بتاتے ہیں اس وقت سرکار کو اللہ نے یہ جواب تعلیم فرمایا، قل اے حبیب کہتے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے غلاموں اس کام پر کہ میں نے تمہیں باطل کی راہوں سے جڑا کر کے حق کی راہ لے چلے، راہ جہنم سے ہٹانا، تمہیں پہلے جنت جو قیامت تک ہوں گے ان کا لیڈر اور رہنما بنانا، ریگستان حیات کے جنوں کو آسمان ہدایت کا چمکتا ستارہ بنانا، اس پر میں کوئی اجر دنیا مطلب سے خالق نہیں، سوائے اس کے کہ میرے نزدیکیوں سے مودت اختیار، القربا میرے کرے کرامت مصطفیٰ کا خاص، ان سے مودت اختیار۔ محبت اور مودت میں تھوڑا سا فرق ہے، محبت کے مقابلے میں مودت وہ ہے جسے آپ عشق کہتے ہیں، کسی اچھی چیز کی طرف قلب کے میلان، دل کے اس کی طرف جھکنے کو چاہت محبت کہتے ہیں، اور یہ میلان انتہا کو پہنچ جائے جسے مودت اور عشق کہتے ہیں۔ پیاری چیز کی طرف دل جھکے محبت ہے، اسے چاہنے لگے، ٹوٹ ٹوٹ کر چاہنے لگے تو وہ مودت ہے۔ سادی سی عوامی مثال دیتے ہیں، پھول کے ساتھ بلبل کے تعلق کے اور پانی کے ساتھ مچھلی کے رشتے، بلبل کو پھول سے محبت ہے، کبھی گلشن میں اڑ کے اس پھول سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کبھی اس سے ایک کے علاوہ دوسرے سے بھی اس کا گزارا چل جاتا ہے، تیسرے سے بھی، کبھی نام بھی ملے کچھ۔ مچھلی کو پانی سے محبت ہوتا ہے، وہ اس کی ہوب میں فنا کا درجہ پاتا ہے، بغیر اس کے اس کا گزارا ہے۔ گویا فرمایا جاتا ہے اے امتیوں، میری قرابت سے چاہت کا رشتہ ٹوٹ ٹوٹ کر چاہت کا رشتہ اس درجے کا ہونا چاہیے کہ بغیر اس چاہت کے تمہارا گزارا ہی نہ۔ اہل بیت نبوت کی محبت اس چاہت تمہارے رگوں پہ میں سرایت ہے، اہل بیت کی محبت العیاذ باللہ اگر تمہارے سینوں سے سلب کر دی جائے تو یہ تمہاری موت ہے، یہ تمہارے دلوں کی وہ مردگی ہے کہ جس کے بعد تمہارا چلتے پھرتے ہونے کے باوجود بھی زندوں کی لسٹ میں نام۔ اور پھر حدیث پاک میں سرکار نے اس کی رغبت دی۔ استاد المحدثین امام ترمذی کا مجموعہ حدیث جامع ترمذی، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں من کان فی بیتہ ھذا الکتاب کأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی بیتہ، جس گھر میں جامع ترمذی موجود ہو گویا پیغمبر خدا اس گھر میں خود بلند سے حدیث کراتا ہے۔
کتنی اونچی کتاب، جامع ترمذی میں سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ، اے خلق خدا اپنے رب سے محبتوں میں سب سے پہلی محبت جو ہم پر فرض ہے وہ خدا بزرگوں پر کی محبت ہے۔ یاد وہ بائے امانت جسے زمین و آسمان پر اور پہاڑوں پر پیش کیا گیا اور اس کا بوجھ اٹھانے سے وہ عاجز ہے۔ سید المفسرین ابن عباس سے پوچھا گیا، جو جواب انہوں نے دیا 14 صدیوں میں اکابر وہی جواب دے کے آئے، یہاں تک کہ بریلی والوں سے پوچھا گیا انہوں نے بھی وہی جواب دیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ امانت عشق الہی کی امانت جس کا بار اٹھانے سے ہر مخلوق عاجز آ گئی سوائے حضرت انسان۔ اور جب انسان کامل اور انسان مطلق بولا جائے تو وہ ذات پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قلب پاک نے جیسے وحی الہی کلام اللہ کا بوجھ رب کی دی ہوئی توفیق سے برداشت کیا، عشق الہی کی امانت کا بوجھ بھی ان کے قلب پاک نے برداشت کیا، اور پھر اس کا جو فیض چلا آج سمتوں میں اس شان کی جو کتاب اندر کتاب یہ فوجیں موجود ہیں، اور صبح قیامت تک حضور کی محبوب امت میں خدائے بزرگوں پر ترتیب چاہنے والے وہ ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اور وہ بھی جامع ترمذی میں ہے، فرمایا لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة الا على شرار الناس۔ پھر اس کی تشریح دوسری حدیث میں کرتی قیامت شریر لوگوں پر قائم ہوگی۔ شریر کون ہے؟ کافر ہے، غیر عاشق ہے، اللہ اللہ کہنے والے اس کی محبت میں ڈوبے رہنے والے جب تک ہیں۔ فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ، جب تک اللہ کے بندے اللہ اللہ کے گانے لگاتے رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت تب قید ہوگی جب رب کے عاشق فنا کے حال ہوں۔ یہ معرفت الہی اور عشق الہی سب سے پہلا فرض ہے انسان پر، مسلمان پر سب سے پہلا فرض جس کو اپنانا ضروری ہے وہ اپنے رب کی محبت۔ فرمایا احب اللہ، اپنے رب سے پیار۔ بندہ ذہنی طور پہ بندہ ہے نا، کیوں تو پکی رٹتی ہوئی ہے نا ہمارے دامن سے، کیوں؟ فرمایا لما یغدو من نعمت، اپنے رب سے ضرور کر پیار کرو، اس لیے کہ رب تمہیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وہ رب ہے اس لیے کہ وہ ہمارا مربی ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہماری تربیت کروانے والا ہے۔ اور پھر مخلوق میں، رشتوں میں، ماں باپ سے جو ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرنے کا حکم ہے اس میں بھی وجہ و ربوبیت، تبھی حکم ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالن ہارا ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے رحم فرماتے ہوئے مجھے بچپن میں۔ رب سے محبت کرو، جو محبتوں میں سب سے بنیادی محبت ہے، سب سے پہلا فرض ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تمہیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور پھر دوسری محبت جو تم نے فرض کی تھی، لوگوں میری محبت ہے، مجھ سے محبت کرو، لیکن کرو کیوں؟ لِحُبِّ اللَّهِ، اس لیے کہ میں تمہارے محبوب خدا کا محبوب ہوں۔ مجھ سے محبت کرو، مجھ سے چاہت اختیار کرو، اس لیے کہ میں تمہارے محبوب رب کا محبوب ہوں۔
وجہ اور کوئی نہیں بتائی، وجہ کیا فرمائی؟ احبونی، اس سے پیار کرو، کیوں؟ لحب اللہ، اس لیے کہ میں تمہارے محبوب کا جو محبوب ہوں۔ یہ دوسری بات ہے جو بندوں پر اللہ نے لازم کی، زبان حق کے ترجمان، زبان فیض کے ساتھ، زبان احسان سے۔ رب کے بندوں اپنے رب سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ کھلاتا اور پلاتا ہے، اور رب کے بندوں مجھ سے محبت کرو کہ میں تمہیں کھلانے پلانے والے رب کا محبوب ہوں۔ وہ تمہیں کھلاتا اور پلاتا میری قصے کرنے سے۔ جی ہاں، رب جیسا جل جلالہ رحمٰن نواز ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب تو ساری قصدیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، سب کچھ نعمتیں محبوب کو دے دی ہیں، جس کو جو ملا، جو مل رہا ہے، جو ملے گا، دستے پاک مصطفیٰ سے ملا ہے، مل رہا ہے اور مل رہا ہے۔ اور یہ کوئی صرف جذبات کی بات نہیں، بلکہ اصحاب الکتب ماذا کتاب اللہ، بخاری شریف آسمان کے چھت کے نیچے کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، جلد اول قدیمی کو تھانہ رام باغ کراچی کا مطبوعہ، پیج نمبر 16 پہ اور پھر پیج نمبر 439 پہ ہے، مصطفیٰ جامع رحمت شمع بزم ہدایت قاسم کنز نعمت نائب دست قدرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم وخازن واللہ جوتی، جس کا تحقیقی ترجمہ یہ ہے کیونکہ انما کلمہ حسن قاسم خازن اور جوتی عامل ہے، حسب معمول ہے، تعمیم ہوگی، معنی یہ ہوگا رب کے سارے خزانے رب عطا فرماتا ہے، سوائے اس کے کوئی عطا نہیں کرتا۔ رب کے سارے خزانے رب عطا فرماتا ہے، اور رب کے سارے خزانے اس کی عطا سے، ان کا خزانچی، ان کا خازن فقط میں ہوں، اور رب کے سارے خزانے سب کو فقط میں بانٹتا ہوں۔ اس لیے بریلی والے بولے امام عشق و محبت دوہرے ہند سے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے بولے وہ عشقوں کے سردار بریلی کے تاجدار ہمارے دلوں کو چھاٹتے ہوئے بولے، فرماتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، اس کا پلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رافع رافع دافع شافع، کیا کیا رحمت رافع۔ لوگوں رب سے محبت کرو، وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، رب کے مجھ محبوب سے محبت کرو کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اور تیسری محبت ایک اور بھی فرض ہے، فرمایا آپ سن رہے ہیں اور آپ کو توجہ ہے نا، جہاں علماء بیٹھے ہو اور ان کی تربیت ہو تو میں تو سمجھتا یہی ہوں کہ ماں لوگ صرف دوڑے معنی کے شیخ نہیں ہوتے، اور میں چاہوں تو بھی اعلیٰ حضرت کی اشعار سناؤں گا آپ کو بے طرز، میں وہیں پہ سر ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا حکمو اہل بیت، تیسری میرے اہل بیت سے، میں نے کہا نا کہ کیوں تو لٹکی ہے ہمارے دامن سے، بندہ جو ہے، بندے اور رب کے کاموں میں یہی تو فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال معلق بالابراز میں، یہی پڑھاتے ہیں نا جی اساتذہ، اللہ تعالیٰ کے افعال معلق بالابراز میں، ہاں حکمتیں ہوتی ہیں، غرض نہیں ہوتے، ان میں سے بعض حکمتیں بندوں کو جتلا دی جاتی ہیں، بعض پوشیدہ رہتی ہیں، بندے کا کوئی کام بے غرض نہیں، فعل و فاعل کا یا قول و قائل کا پیچھے غرض کھڑی ہوتی ہے، کیوں محبت کرتے ہیں؟ احبوا اہل بیتی بحبی، بندوں بندہ نواز رب سے پیار کرو کہ تمہیں
راستہ ہے. بندہ نواز کے محبوب سے پیار کرو کہ تمہیں نوازنے والے کا محبوب ہے. بندہ نواز کے محبوب کے گھر والوں سے پیار کرو کہ وہ بندہ نواز کے محبوب کے گھر والے. اسلامی معاشرے کے عرف میں اہل بیت جب بولا جاتا ہے تو وہ صرف اپنے لوگوں ایمانے کے گھر والے ہر ایک زید و بکر ماں اور شمع کے گھر والے نہیں ہوتے بلکہ اس سے مراد اہل بیت کی نبوت. اسی طرح جب اسلامی معاشرے میں صحابہ یا صحاب بولا جائے تو وہ آپ کے اور میرے سب سنگی ساتھیوں کے لیے نہیں بولا جاتا. میں نے کہا صاحب کا معنی تو ساتھی ہے, لیکن اسلامی معاشرے کے عرف میں جب بولا جاتا ہے اس سے مراد سرکار کے ساتھی. تو اہل بیت ہو یا اصحاب مصطفیٰ, وجہ دونوں سے پیار کی ایک ہی ہے کہ محبوب کے گھر والے ہیں اور محبوب کے صحابہ ہیں. باقی یہ اختلاف تو اب گھڑی گئی ہے نا, گھر والے اور گھر والے سارا جہان حضور کا صحیح بخاری میں معلوم للہ رسول لوگوں کال پہ سن لو, سارا جہان خدا کا بھی ہے اور خدا کی اللہ سے مصطفیٰ کا بھی. حضور کا در صرف اصحاب صفا کا کبوتر نہیں, حضور کا در صرف زجرات نبویہ نہیں ہے, سارا جہان حقیقت میں رب کا در ہے اور رب کی اللہ سے خلیل محبوب کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اصل میں جو اتھارٹی ہے وہ تو ہے دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستگی, شرف اسلام و صحابیت کے بارے. ورنہ مجھے بتائیے ابو جہل کو لوگوں نے خود چچا بنایا ہے حالانکہ وہ ہاشمی ہے ہی نہیں. ابو لہب حضرت عبدالمطلب کے 12 بیٹوں میں سے بن ظہیر سرکار کا چچا ہے, لیکن بتائیے اس کے ہاتھ میں سرائے چکر کے بچایا. تو اصل ہے صحابیت, صحابہ کی دو قسمیں ہیں, اہل بیت صحابہ اور غیر اہل بیت صحابہ. ایک وہ جن کو اسلام کا رشتہ ہے جو سارے رشتوں سے اوپر ہے, اور ایک وہ خوش نصیب ہے اسلام کے رشتے کے ساتھ ساتھ انہیں نسب اور خاندان کا رشتہ بھی حاصل ہے. اور وہ کم و بیش 1,24,34,000 خطبہ ہجرت کو بنا کے انصار مہاجرین عربی عجم ان میں سب سے اونچے 4,000 ہیں, پھر باقی 6 پھر نظام بدر و احد والے حسنین کریمین سیدہ خاتون جنت اور وہ مقدس ہستیاں جن کو دامن مصطفیٰ سے گزرنے کی سعادت حاصل. وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے دانے ارکم میں سبق پڑھا, جنہوں نے صفحہ کے کبوترے میں سبق پڑھا, عربی ہو یا عجم, آج عجم سے بھی آگے صحابہ ہو گئے. حضرت صہیب رومی, حضرت بلال حبشی, حضرت سلمان فارسی, سارے حجازی نہیں اور سارے عربی بھی نہیں. اور پھر یہ فیض چلتا گیا, لیکن سرکار نے خصوصی شان الگ بھی بیان فرمایا لوگوں میں اجر دنیا نہیں مانگتا, اجر یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے ضرور کرو, ان سے وہ کون ہے, وہ قرابت والے کون ہیں. سورۃ الاحزاب میں جو فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ کون ہے؟ وہ ازواج مطہرات ہیں, وہ پاکیزہ بیویاں جن سے سرکار نے قد فرمایا. خواہ وہ حضرت زینب بنت جحش حضور کی پھوپھی زاد ہو یا
کسی بھی خاندان سے. اور پھر وہ اہل خدا ہے جن کو سرکار نے اپنی چادر تطہیر میں لے کے چلے. اور خاندان کے وہ لوگ ہیں جو حضور پر ایمان لائے. اہل بیت نبوت کی 3 قسمیں شیخ محمد صاحب سے محمد سے دل بھی نہیں. خاندان کے وہ سارے افراد جو حضور کا دین لے آئے گئے، وہ ساری ازواج جو بھلے حضور کے خاندان سے ہوں یا کسی خاندان سے جن کو شرف زوجیت بخشا، اور تیسرے وہ اہل تطہیر اور ان کی صبح قیامت تک آنے والی پرنور اولاد اللہ. چنانچہ جامع ترمذی میں یہ سرکار نے حضرت مولا علی مرتضیٰ، حضرت خاتون جنت، حسنین کریمین شہیدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اپنی چادر تطہیر میں لیا اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے اپنے وعدے کے مطابق نجاست کو دور کر دے اور انہیں خوب ستھرا کر. نجاست ان میں نہیں تھی، لیکن انسان پر حیثیت انسان، غیر پیغمبر، غیر نبی پر حیثیت غیر معصوم، وہ جو اگر امکان ہو کہیں سے قریب آنے کا تو اے اللہ ان کے قریب بھی نہ. یہ نہیں کہ تھی تو ہٹائی دی، اے اللہ وہ جو امکان ہے حیثیت بشریت وہ آنے نہ دے اور انہیں خوب ستھرا کر. یہ ایک اضافی اعزاز اہل بیت کی اس قسم کو عطا فرمایا. چادر تطہیر کی برکتیں بھی عطا، ان کے لیے دعا بھی کی. صبح قیامت تک جو اصلی نسلی صحیح العقیدہ سید ہے، اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر حضرت فاطمہ نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اور ان کی آل اطہار سے نعرے جہنم کو دور کر دیا. ان سے اور ان کی آل اطہار سے نعرے جہنم کو دور کر دیا. صبح قیامت تک جو بھی آل اطہار سے کوئی نسب بدل کے بنتا ہے، اس کی اللہ اس پہ، اس کی بھی کوئی تعظیم کرتا ہے، اسے ثواب ملے گا بشرط صحیح اور عقیدہ بتا. کوئی عقیدہ ہی چھوڑ دے اپنے بزرگوں کا تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ وہ اہل نہیں ہے. ان اولیس صاحب کنعان بن روس کا بیٹا، اس نے وہ ایمانی عقیدہ ہی چھوڑ دیا تو فرمایا نہیں، اگر ایمان پہ ہے، صحیح العقیدہ ہے، پھر اگر صالحیت آپ کہتے نہیں اس لیے تعظیم نہیں کرتا تو پھر آپ اس کا مطلب سیاست کی وجہ سے تو کر ہی نہیں رہے، وہ تو نیکی کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور وہ تو ہر نیک آدمی کی کرتے ہیں اور غیر سید بھی ہو، بلکہ سید نہ بھی ہو مسلمان کی تعظیم پر واجب ہے، اور پھر سید ہو تو اس کو بیس بنا کے آپ ناقدری کریں گے یا تنقید کریں گے یا برا کہیں گے یا توہین کریں گے، اللہ اس کے حبیب بالیقین ناراض ہے اور خدا وہ دن نہ آئے، خدا وہ دن نہ آئے. آل اطہار سے ٹوٹ کر پیار کرنا صبح قیامت تک کے آخری سجدے کے لیے حکم شامل ہے. احبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی. صبح قیامت تک کے آخری سجدے ذاتے کو لیے حکم شامل ہے. عربی ہو یا عربی، چھوٹا ہو یا نیکوکار ہو یا نیکوکار نہ ہو، ہم تو اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم لفظ بدکار اور فجار کیسے لوگ ہیں؟ نیکوکار ہو یا نیکوکار نہ ہو، متقی ہو یا متقی نہ ہو، سنی سید سید العقیدہ صبح قیامت تک اس کی تعظیم فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. جن کی برکت سے ہے ممبروں پر سرکار کا نشان ہے، خلوت و جلوت مجلس و عقیدہ اور پورے توسیع کا مفتی کے ساتھ
وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں صرف اشارے باز کر دیتا ہوں. جامع ترمذی میں دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دار الحکمت علی جو باب میں حکمت کا گھر ہوں. علی اس کا دروازہ ہے. حکمت ہے کیا؟ حکمت طاقت المومن. حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. جہاں پائے اس کا وہی سب سے زیادہ حقدار ہے. ہر مومن کا وہ حق جسے سرکار نے فرمایا کہ جہاں پائے وہ اس کا حق ہے. وہ حکمت سرکار نے فرمایا وہ خزانہ بانٹنا میں ہوں, اس کا تقسیم کرنے والا میں ہوں, اس کا مرکز میں ہوں. جس میں اس کو پانا ہے وہ دامن مرتضی صاحب کے وہ سرکار مصطفیٰ کا جامع ترمذی ہی میں تھے حدیث میں موجود ہے. حضرت حذیفہ بن یمان سرکار کے غلام میں. اچھا یہ باپ ایسے ہے اس میں ہر پھول کی خوشبو جدا ہے. اہل بیت نبوت کا باب ہو, صحابہ کرام کا ہو, اولیاء کا ہو, علماء کا ہو. حضرت حذیفہ کو سرکار نے ان کو صاحب سر رسول اللہ کہتے ہیں, حضور کے راز. ان کو راز کا علم کون سا دیا؟ بندے کو دیکھ کر بتا دیتے تھے اپنے یا نہیں ہے. یہاں تک کہ امیر المومنین فاروق اعظم جن کے وصال سے صحابہ کا کہنا تھا کہ علم کے سے سونے سے نو سے چلے جاتا, جن کے جنازے کے پاس کھڑے ہوں گے باب مدینہ العلم کہتے ہیں اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس بندے کے نام اعمال کے ساتھ پیش کرتا ہوں. جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت چاہے جاتی فاروق نبی ہوتے, جن کو دیکھ کر سارے زمانے کے شیخوں کا استاد مطلق لیڈر اعظم مشہور فی الآفاق ابلیس لعین بھی بھاگتا ہے. وہ فاروق جب کسی کا جنازہ پڑھانا ہوتا تو حضرت حذیفہ سے پوچھتے اپنا ہے یا غیر ہے. ظاہر ہے یہود و نصارہ کا تو ان کے پاس میت نہیں مل جاتی, اپنوں سے ہٹ کے جو غیر تھوڑے تھوڑے بننا شروع ہو گئے ان کے بارے میں پوچھتے. تو وہ حضرت حذیفہ ایک دن اپنی امی جان کو کہتے ہیں آج میں مغرب حضور کے پیچھے پڑھوں گا. توجہ کیجیے, بڑی پیاری حدیث شان علی کا ہے, اور اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا تھا. مجھے ایک فیس دے دے میں نام کروں. میری تقریر کا یہ تحفہ ہے. اس آستانے پہ آ جائیں یا دنیا کے کسی آستانے پہ جائیں, کسی اللہ کے بندے کے پاس جائیں, کسی عالم ربانی کے پاس, کسی ولی کے پاس جو ظاہری طور پر زمین پر جلوہ فروز ہو یا زیر زمین محو استراحت, پہلی دعا کیا کرانی ہے؟ یا اللہ سے مانگنی ہے ان کے وسیلے سے کیا, اے اللہ ایمان سلامت رکھ, حسن خاتمہ نصیب فرما, بخشش عطا فرما. مغفرت ہو گئی نا دنیا میں سارے غم کافور ہو جائیں, خاتمہ کوئی خیر نہ ہوا, بخشش نہ ہوئی, تباہی تباہی. مسجد نبوی شریف میں صحابہ جمعے کو جمع اور مختلف قبیلوں میں عہد نبوی حیات زمانہ ظہری میں بھی مسجدیں قائم ہو گئی. یہ بھی اور جگہ کی مسجد میں اور قبیلے میں تھے. تو اس دن مغرب کی اجازت مانگی اور ساتھ والدہ کو وہ اسلامی بھائی کے اصطلاح میں کیا کہیں گے مدنی فیس. مدنی فیس یہ ہے کہ میں سرکار سے دعا کروں گا آپ کے لیے بخشش. ان کی امی نے یہ رکھی ہوگی فیس ان پر, یا انہوں نے یہ اجازت لیتے ہوئے
وہ خوشخبری سنیں. بہرحال آئے, مغرب پڑھی سرکار, اس کے بعد نفلی عبادت میں مشغول رہے. عشاء بھی پڑھا جائے. عشاء کے بعد جب کاشان ایکسپریس کی طرف چلے, یہ پیچھے سے چلے. سرکار نے پیچھے مڑے بغیر فرمایا من ھذا حذیفہ غفر اللہ لک ولأمک. کون ہو حذیفہ؟ ہو اللہ نے تمہیں اور تمہاری ماں کو بخش دیا. ایک معنی یہ ہے غفر ماضی ہے, یعنی تم حسرت لے کے چلے, ہم نے دعا کری, نتیجہ بھی نکل چکا ہے. یا پھر چونکہ دعا کو بھی ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے, اللہ تمہیں تمہاری ماں کو بخش دے, پھر بھی اتنے غیب کا تصور ہے کبھی وہ لب پہ نہیں آئی. سرکار نے دعا بخشش کا کر ماضی سے تعبیر کیا, جس طرح ماضی یقینی ہے قبولیت بھی ہوتی ہے. یہ نیک فالی ہوتی ہے. ماضی یقینی ہے نا, لیکن زور پڑی ہے تو وہ یقینی ہے, آگے اثر پڑیں گے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. تو پھر سرکار نے وہ حالانکہ دلوں میں چھپے ہوئے پردوں میں ایمان اور کفر کو دیکھ لیتے تھے حضور کی برکت سے, لیکن اب ایک چیز تھی وہ نہیں دیکھ رہے تھے, سرکار دیکھ رہے تھے. پتہ چلا نگاہ مصطفیٰ وہ دیکھتی ہے جو اپنی حالت میں. فرمایا ان ھذا غالب, اے حذیفہ یہ فرشتہ حاضر ہے. لم ينزل الامر تو قبل هذه الليله, آج رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نہیں آیا. آج آیا ہے, پچھلی مرتبہ آیا ہے. اے حذیفہ ہمارے روبرو ہے, ہمیں نظر آتا ہے, تم نہیں دیکھ رہے. تو جس کو پڑھ گیا کہ خاص فرشتہ ہے, آج آیا ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا, سرکار دیکھ رہے, پتہ نہیں کس مقصد کے لیے آیا. سرکار نے فرمایا یہ فرشتہ آیا ہے, آج آیا ہے, پہلے کبھی نہیں آیا. کیوں آیا ہے؟ استاذن ربہ ان یصلی علیہ ویبشر بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اے حذیفہ یہ رب کا سے رب کا معصوم فرشتہ آج آیا ہے, آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا. آیا اس لیے ہے اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے, رب کو رزق مجھے اجازت دے میرے محبوب کے دربار میں سلام کے گجرے پیش کروں اور انہیں یہ خوشخبری سنو, ان کی لفظ جدت تمام خواتین جنت کی اور ان کے دونوں شہزادے تمام جوانان جنت کے سردار تھے. اتر پردیش کی سرزمین سے, بحر سے, بحر ہند سے امام بولے اور اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہاں کیا بات رضا اس سمنستان کرم, وہاں کیا بات رضا اس سمنستان کرم کی زہرا ہے علی جس نے حسین و حسن کو. یہ وہ چمنستان کرم ہے جس کی زہرا یعنی خوشبودار کلی وہ حضرت خاتون جنت, اور جس کے مہکتے پھول حسنین کریم. امام حسن مصطفیٰ کو صحیح بخاری میں ہے, دو جہاں کے سردار نے عین خطبہ میں سرکار نے جلوس فرمایا ہوا ہے, بیٹھ کے ان کو زانوں پہ بٹھایا, زانوں میں اقدس پہ ان کی طرف اشارہ کر کے مجمع سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا ان نبی آدم سید اللہ ای تسرع بھی بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ سید کا ٹیٹل ہے. دو جہاں کے سردار نے امام حسن کو ہوتا تھا, یہ میرا بیٹا سید سردار ہے. اللہ اس کی برکت سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کو ملا, ان کی برکت سے گروہ سیدنا مرتضیٰ اور گروہ سیدنا معاویہ وہ مل گئے. مسلمانوں کے دو بڑے گروہ مل گئے اور مصطفیٰ جان رحمت کی بشارت دی, اور ان کے برادر اصغر
اور حضور کی آنکھوں کے تارے ہمارے حسین پیارے، انہوں نے امت کو یزید پلید جو سلسلے جو سرکار کے فرمان کے مطابق بنو امیہ کا یزید نامی وہ پہلا شخص ہے جس نے سنت مصطفیٰ کا نقشہ بنایا امت میں رحمہ پیدا کرنے کے لیے۔ امام علی نے کہا جامع شہادت نوش کیا، سر اقدس کٹوا لیا، لیکن دستے مبارک ظالم کے ہاتھ میں نہ تھے۔ صبح قیامت تک دنیا کے لیڈروں کو پیغام دے گئے، سر کٹ گئے، لیکن ظالم کے ہاتھ میں پانچ منٹ آخری اس میں آخری پیغام امام علی مقام کے اس عمل سے، امام حسن مجتبیٰ کے عمل سے، مولا علی کی جرأت و بہادری سے، اہل بیت و صحابہ کرام کی ساری جنگ ساری سے، یعنی اول معرکہ حق و باطل غزوہ بدر سے کربلا تک جو اجتماعی اعلان ان کی طرف سے ہوتا ہے اور پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اقرار حق اور انکار باطل یہ شامل ہوں، بیان حق اور تردید باطل، اور یہ کہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں تھا، اور یہ کہ باوجود افرادی قوت کے کم ہونے کے باطل کے مقابلے میں بھروسہ رب العزت اور اس کے پاک محبوب کی رحمت، اور یہ پیغام ملتا ہے کہ شریعت کی پاسداری اور نماز روزے کی پابندی حالت امن میں بھی جس طرح ضروری ہے وہ حالت بد امنی میں بھی ضروری ہے، اور یہ پیغام ملتا ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کا دامن کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا، اور یہ پیغام ملتا ہے کہ اہل بیت کرام اور یا صحابہ کرام ان سے محبت کی اصل وجہ ذات پاک حضرت محمد مصطفیٰ ہے، جس طرح ان سے محبت کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ محبوب خدا اصل میں سنیوں کو رب سے پیار ہے، اس لیے رب کے محبوبوں سے پیار ہے۔ غیر ہمیں تانا دیتے ہیں نا کہ تم توحید کی بات نہیں کرتے، ہمارے استاد شاہ صاحب آپ کے ڈانگری شریف میں تھوڑا زمانہ انہوں نے پڑھا ہے امامیہ والی سے، شیخ العلماء حضرت پیر محمد اسماعیل اللہ شاہ صاحب پیر سادہ عتیق الرحمان صاحب کے بڑے بھائی جو ریڈ فورم میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک دم امامیہ والے آئے تھے، علامہ حبیب الرحمان باقاعدہ یاد ہیں، وہ بھی استاد شاہ صاحب کے ڈانگری شریف زمانے کے شاگرد تھے۔ استاد شاہ صاحب فرماتے تھے بھائی سادے لوگ ہوتے ہیں نا، جٹ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں نہیں سمجھتے تو یہ بات سے پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی وہ غیر لوگ یا تبلیغی جماعت والے یا اس طرح وہ کہہ دیتے ہیں، تو بھائی انہیں یہ سبق پڑھایا کرو کہ ہم اللہ اللہ نہیں کرتے، ہمارا تو دیہاتی سا بابا ہوتا ہے تو دیکھے نا تو وہ 500 یا 1000 والی تصویر لے کے بیٹھا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی نماز میں، لگا ہے بابا کیا پڑھ رہے ہو؟ روزانہ جی 5000 مرتبہ اللہ ہو پڑھتا ہوں۔ کس نے کہا ہے جی؟ سیال شریف والے پیروں نے کہا ہے۔ کوئی جناب کلمے کے لاکھ نکال رہے ہیں، کس نے کہا ہے جی؟ توسر شریف والے پیروں نے کہا ہے۔ اللہ اللہ تو ہمارے باپے کرتے ہیں، اور ابھی بھی ہم توحید پر نہیں ہیں۔ توحید کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں تو اللہ والوں سے یعنی نبی اور ولی سے محبت ہے، اس لیے توجہ کرنا یہ اتنی مشکل گرامر کی بات نہیں ہے۔ نبی سے پیار ہے اس لیے کہ وہ نبی اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، تو کس کا نبی ہے؟ رسول سے پیار ہے ہی اس لیے، رسول کا ویسے تو معنی ہے قاصد، وہ کوئی یہ ڈاکیہ ہوتا ہے یہ پاکستان پوسٹ آفس کا نہیں، وہ رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول پیغمبر ہے، تو ہمیں اس سے پیار ہے اس لیے کہ اصل میں ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، تو جو اس کا ہے اس سے ہمیں پیار ہے۔ اور ولی اللہ، ولی کا معنی تو دوست ہے،
بھائی یہ آپ کے پڑوسی کے دوست سے آپ کو پیار ہوتا ہے یا آپ کے وہ دفتر کے افسر کے دوست سے یا کسی ملازم ساتھی کے، ان کے اپنے دوست ہیں. ولی جس کو ہم کہتے ہیں اس سے پیار کرتے اس لیے ہیں تو وہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست. اصل میں ہم پر پہلی محبت کون سی فرض ہے؟ اللہ کہ وہ ہمیں کھلاتا ہے. اگلی محبتوں کے لیے اس نے ہمیں جان دی، اور پھر اس کے بعد ہم پر دوسری محبت کس کی فرض ہے؟ ہمارے آقا دو عالم اور سارے نبی، اور پھر جو نبیوں کے ایمان والے اہل بیت اور صحابہ، اور پھر جو ان کے پیچھے چل کے مرتبہ ولایت کو. اللہ تعالیٰ اس آسمان عرش نشان کو شاد و آباد رکھے اور ان بزرگوں کی برکت سے جو اہل بیت نبوت اور صحابہ کرام ہمارا تذکرہ ہوا اسے قبول بھی فرمائے، ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ. تین صدیوں سے جس آسان شام کے خانوادے کا دین سے لگاؤ اور مسجد سے پیار اور امامت پنجگانہ کی خود پیشوائی کرنا قائم ہے. اللہ ان کی نسلوں میں بھی آگے قائم دائم رکھے اور علم اور روحانیت کا یہ چراغ نسل در نسل چلتا رہے. عارف کھڑی بعض اوقات کسی شاگرد اور مرید کی شہرت زیادہ ہو جاتی ہے، ان کی شہرت چونکہ چار کام عالم میں. اس بات پر بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے استاذ خانہ کی اس قدیم مسجد میں آج مجھے چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بتقاضۂ تشریف کوئی لغزش خطائی ہوئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اگر کسی نے کوئی نوٹ کی ہو تو برسرے مجلس کہہ دے تاکہ اس کی ابھی اصلاح ہو جائے، اس کی درست تصحیح کر دی جائے. اور جو کچھ میں نے کہا سب سے پہلے آج خود مجھے اس کا عامل بننے کی توفیق دے اور سب سامعین کو اس پر عمل کی توفیق دے. باخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.